اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوری آف پروفٹ سلیمان علیہ السلام، پارٹ تھرڈ۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا تخت منگوا لیا۔ ملکہ کہاں تھی؟ یمن میں۔ تخت کہاں تھا؟ یمن میں، اور فلسطین بہت دور ہے، یعنی آنے جانے میں ہی بہت وقت لگتا ہے۔ ادھر سے ملکہ چل چکی تھی، اور اس بیچ سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں بیٹھے تھے، خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ کا تخت یہاں آ جائے۔ تو ایک جن جس کو کتاب کا علم یعنی تورات کا علم تھا، اس نے پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تخت ان کے سامنے حاضر کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت میں کچھ چینجز کر دو۔ وہ تخت وہ ملکہ کو دکھانا چاہتے تھے، اپنی طاقت بھی دکھانا چاہتے تھے، اور اللہ کے جو میریکلز ہیں جو ان کو ملے ہیں وہ بھی ملکہ کو دکھانا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ ملکہ کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے۔ یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ملکہ اوپر سے اسلام قبول کرے یا وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرے، وہ چاہتے تھے کہ وہ دل سے اللہ کو پہچانے اور دل سے اسلام قبول کرے۔ ملکہ کو سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ اب ملکہ یمن سے فلسطین پہنچ چکی تھی، اسے سلیمان علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ وہ ہر چیز دیکھ کر امپریس ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے، اور جو کچھ ان کے پاس ہے میراکل ہے جو ہر کسی کو نہیں مل سکتا، اور اس کے پیچھے ضرور اللہ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اس کو سلیمان علیہ السلام کے میراکل سمجھ آ رہے تھے، معجزے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے تھے وہ ملکہ سبا کو سمجھ آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کس کو دیتے ہیں یہ معجزے؟ اپنے پیغمبروں کو۔ سلیمان علیہ السلام ملکہ کو اس تخت کے پاس لے کر آئے جو اسی کا تھا۔ پوچھا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہے؟ ملکہ نے ڈپلومیٹک آنسر دیا۔ اب وہ دیکھ کے ایک دم کنفیوز ہو گئی کہ ہاں لگ تو رہا ہے کہ وہی ہے۔ اس طرح سے اس نے جواب دیا۔ یہ بہت بڑا میریکل تھا کہ اتنا بڑا تخت یمن سے یہاں آ گیا ہو۔ اس نے ایکسیپٹ کیا کہ ہم جان چکے ہیں کہ آپ کے پاس اسپریچول اسٹیٹس ہے، اور ہم مسلم ہو چکے ہیں، یعنی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیا ہے۔ وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی، اس کے اندر بہت خیر تھی، لیکن ابھی تک کسی نے اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ اللہ کی عبادت سے انجان تھی۔ ہمیں لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں۔ وہ جس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں اسی ماحول میں جو ان کے ماں باپ یا باپ دادا عبادت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو خیر پتہ چلتا ہے، اللہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ان کو علم ہوتا ہے، تو وہ فوراً اپنے آپ کو اللہ کے لیے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو ملکہ نے بھی وہی کیا۔ اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ملکہ کو ایک محل میں لے کر گئے۔ ملکہ کا شیشے کے فرش کو پانی سمجھنا۔ اب وہ ایک محل میں لے کے گئے جو اسپیشلی اس کے لیے بنوایا گیا تھا، اس کو چیک کرنے کے لیے۔ اس کا جو فلور تھا وہ کانچ کا بنا تھا، اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، اور فشز بھی دکھ رہی تھیں، مچھلیاں تیرتی ہوئی دکھ رہی تھیں۔ اب ایک اور میریکل، سلیمان علیہ السلام اسے ایک محل میں لے گئے جو گلاس کا تھا، جس کا فلور بھی گلاس کا تھا، اور فلور کے نیچے سے پانی بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ محل میں آئے، اسے لگا کہ پانی ہے، اس نے فوراً اپنے کپڑے اونچے کر لیے، یعنی جو وہ پہنی تھی، نیچے جو پہنی تھی اس کو اوپر کر لیا کہ کہیں گیلے نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ اس کے پیروں کی پنڈلیاں دکھنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ فلور ہے، یعنی زمین ہے، دیکھو۔ یہ دیکھ کر وہ بول پڑی۔ بس جب اس نے جیسے ہی اس پہ پیر رکھا، اور جب اس کو پتہ چلا کہ یہ پانی نہیں ہے، یعنی ایک جیسے وہ سورج کی عبادت کر رہی تھی، تو سورج جو ہے ایک دھوکہ ہے، یعنی ایک اللہ کا کریشن ہے، جیسے
پہاڑ ہیں، برڈس ہیں، جیسے دوسرے کریشن ہے ویسے ہی سورج بھی ہے. تو اس کو پتہ نہیں تھا اور وہ دھوکے میں تھی. تو جب اس نے وہ گلاس فلور دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ میں اتنے سالوں سے دھوکے میں تھی اور میں سورج کی عبادت کر رہی تھی. تو جیسے ہی اس کو یہ بات سمجھ آئی، اس کو میریکل سمجھ آیا اللہ کا، تو وہ فوراً بول پڑی. اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یعنی ابھی تک اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہی تھی. وہ سمجھ گئی کہ یہ گلاس کا فلور، یہ آرمیز، یہ سب اللہ کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کو ملے ہیں. یہ کوئی جادو نہیں ہے. کہنے لگی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مل کر رب العالمین کے لیے مسلمان ہو چکی ہوں. یعنی میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے اللہ کے لیے، اور اب میں اللہ کی عبادت کروں گی، اور میں مسلم ہو چکی ہوں. وہ سمجھ گئی کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، نہ کہ سورج. تو وہ سلیمان علیہ السلام اس کو یہ سب سمجھانا چاہتے تھے، اس کے دل میں اللہ کی عظمت بٹھانا چاہتے تھے. اسے یقین ہو گیا کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اور سورج صرف اللہ کا ایک کریشن ہے. کریشن مینس اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور وہ غلط راستے پر تھی. وہ اور اس کی حکومت کے سب لوگ مسلمان ہو گئے. اس طرح سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو دین کی دعوت دی اور اسے کنونس بھی کر لیا. ملکہ کا ایمان لے آنا. ملکہ نے اللہ کو پہچان لیا. اس کے بارے میں سورہ نمل آیت نمبر 44 میں آیا ہے. ملکہ سبا شرک کرنے والی تھی، لیکن جب اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور اللہ کو پہچان لیا تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ملکہ مشرک جو کہ سورج کی عبادت کرتی ہو، اس کا اتنا بڑا ذکر قرآن میں کیا گیا، اس لیے کیونکہ اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور وہ صحیح راستے پر آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک ایگزامپل بنا دیا آگے والوں کے لیے کہ دیکھو، اپنی عقل کا استعمال کرو، اللہ کی عظمت کو پہچانو. جو تم غلط راستے پر چل رہے ہو، جو غلط کام کر رہے ہو، اس سے رک جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے. اب جو ملکہ سبا تھی، ان کا قصہ بس یہی تک آیا ہے. وہ بھی نام بھی بلقیس بھی نہیں آتا ہے قرآن میں. یہ ہمیں روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نام بلقیس تھا، ورنہ ملکہ سبا کے نام سے ہی قرآن مجید میں آتا ہے. اور قصہ جو ہے بس یہیں تک تھا، یہیں ختم ہو جاتا ہے. پھر کہانیاں بنی ہیں کہ ان کی شادی سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی، لیکن اس کا کوئی ذکر ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا. اب اس کے بعد میں سلیمان علیہ السلام کا بیت المقدس دوبارہ تعمیر کرنا. اب بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس بہت ہی پاکیزہ جگہ ہے. فلسطین میں جو یروشلم ہے اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی جگہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے اس میں برکت رکھی ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے، یہودیوں کے لیے بھی اور کرسچنس کے لیے بھی، سب کے لیے ضروری ہے. دیکھیے، جب ایک پیغمبر آتا ہے اپنی شریعت لے کر آتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام آئے تورات کے ساتھ، لیکن جب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر جو نیکسٹ پیغمبر آیا ہے اس کو فالو کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی تورات کو ہی کرنے کے لیے آئے تھے کہ تورات بھی مانو، لیکن ساتھ میں انجیل بھی لائے تھے. تو لوگوں کا کام تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا، وہ چھوڑ دینا اپنی جو بھی چیز ہے، جو بھی شریعت ہے اسے چھوڑ کے اگلے پیغمبر کی شریعت کو ماننا. جیسے پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر یہود اور نصارہ کو یہ کرنا تھا، جو جیوز اور کرسچنس تھے، کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر
اللہ تعالیٰ نے جو اگلے پیغمبر کو بھیجا ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا کہ لاسٹ پیغمبر آئیں گے اور ان کی ہمیں مدد کرنی ہے، اور انفیکٹ وہ انتظار بھی کر رہے تھے کہ جیسے ہی آخری پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنا تھا اور اسلام قبول کرنا تھا، اور جو پرانی شریعت تھی اسے چھوڑ دینا تھا، کیونکہ جو پرانی شریعت ہوتی ہے وہ اس زمانے کے حساب سے ہوتی ہے۔ جیسا جیسا نیا زمانہ آتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شریعت کو چینج کرتے جاتے ہیں۔ جیسے آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ سگے بہن بھائیوں کی شادی ہو رہی تھی کیونکہ اور کوئی تھا نہیں، پھر وہ شریعت جو تھی وہ کینسل ہو گئی، پھر دوسری شریعت آئی۔ اب جیسے یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یعقوب علیہ السلام نے 2 سگی بہنوں سے شادی کی تھی، جبکہ وہ شریعت، اب جو نیکسٹ شریعت آئی اس میں وہ چیز حلال نہیں تھی، وہ غلط تھی۔ تو ایسے ایک ایک شریعت آتی جاتی ہے، تو شریعہ مینس لاز جو آتے جاتے ہیں، جو کتاب میں ہوتے ہیں، تو پرانی شریعت جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے تورات اور انجیل جو اللہ تعالیٰ نے اوریجنل اتاری تھی، اس میں لوگوں نے اتنے چینجز کر دیے کہ وہ جو اوریجنل تھا وہ ایک طرف چلا گیا، اور جو بنائی ہوئی چیزیں تھیں وہ دوسری طرف ہو گئیں، وہ اتنی زیادہ بڑھ گئیں اس میں، تو جو کتاب تھی وہ ڈسٹارٹ ہو گئی، بالکل خراب ہو گئی وہ کتاب۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید کو پہنچایا، قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچایا کہ اب یہ جو کتاب ہے یہ فائنل کتاب ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، تو اب یہ چاہیے تھا یہود اور نصارہ کو کہ اپنی کتابوں کو چھوڑ دیتے اور قرآن کو فالو کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے، لیکن انہوں نے، جو ان کا ایک گروپ تھا، انہوں نے اس کو نہیں مانا، انہیں نہ قرآن کو مانا نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور اپنے ہی اس پر اڑے رہے۔ ابھی بھی دیکھیں آپ، جیوز جو ہیں، جیوز موجود ہیں، کرسچنز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن کرسچنز کی ایک میجورٹی جو ہے، جیسے ہی ان کو قرآن کا علم ہوتا ہے یا ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے پڑھ کر وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں اب یہ جو ہے فائنل ٹیسٹامنٹ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے اسی میں ہم جنت، اسی کو پڑھ کر، اسی کو فالو کر کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں، تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو جو بیت المقدس تھا، جیروسلم، وہ بہت امپورٹنٹ تھا۔ سب سے پہلے وہ کس کے لیے امپورٹنٹ تھا؟ جیوز کے لیے، کیونکہ وہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اس کے 40 سال بعد وہاں پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اور مقدس یعنی پاکیزہ، یعنی جیسے مسجد یہاں بنائی گئی ویسے ہی عبادت کی جگہ وہاں بنائی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بنایا اسے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے یہاں بنایا، اور پھر بعد میں 40 سال بعد فلسطین میں جو جیروسلم ہے وہاں پر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد میں پھر جب یعقوب علیہ السلام ایجپٹ آ گئے تو وہ وہاں کے جو لوکلائٹس تھے ان کے پاس وہ چھوڑ کر آ گئے تھے عبادت گاہ جو تھی ان کی۔ پھر اس کے بعد دشمنوں نے قبضہ کیا، دشمنوں نے قبضہ کر کے اسے ختم کر دیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے دوبارہ چاہا کہ جو ان کا تابوت سکینت ہے اور تورات ہے اس کو رکھنے کی ایک جگہ ہونی چاہیے پراپر، تو پھر انہوں نے وہ بنوانی شروع کی جگہ۔ تو پھر بعد میں سلیمان علیہ السلام نے پورا اسے اچھی طرح سے بنوایا، تو اسے ہیکل سلیمانی کہا گیا، جہاں پر یہ جو ہے تابوت سکینت رکھا گیا، اور جو بھی ان کی عبادت کی جو چیزیں تھیں اور جس طرح سے بھی عبادت ہوتی تھی وہ پورا بنوایا انہوں نے، اور ساتھ ہی انہوں نے عبادت گاہ بھی بنوائی جسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ایسا کیا گیا ہے کہ اسے مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ، اقصیٰ کا مطلب ہوتا ہے دور کی مسجد، اور مسجد کیا ہوتی ہے؟ عبادت کی جگہ، تو اسی کو بیت المقدس کو ہی مسجد اقصیٰ کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اور مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک خانہ کعبہ نہیں بنایا گیا تھا تب تک پوری دنیا میں تمام لوگوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس ہی تھا، یعنی سب لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کر اپنی عبادت کرتے تھے۔ جیوز تھے تو وہ بھی کرتے تھے، کرسچنز تھے تو وہ بھی کرتے تھے، مسلمان تھے تو مسلمان بھی کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ میں عبادت کرتے تھے تو وہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے کہ بیچ میں خانہ کعبہ ہوتا تھا اور اس کے آگے بیت المقدس ہوتا تھا، یعنی بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کر سب کو عبادت کرنے کا حکم تھا۔ یہاں تک کہ جب مسلمان مدینے پہنچ گئے ہجرت کر کے مکہ سے، تب بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ 16-17 مہینوں تک اسی طرح سے عبادت کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا اور پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ تو اس لیے بیت المقدس جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، سبھی کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ۔ اور حضرت مریم جو تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ بھی وہیں عبادت کرتی تھیں، وہیں پر ان کو رکھا گیا تھا، وہیں پر وہ پلی بڑھی تھی زکریا علیہ السلام کی کفالت میں۔ تو ہر لحاظ سے بیت المقدس بہت بڑی چیز ہے ہر ایک کے لیے۔ پھر اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور آپ کو معراج ہوئی تھی، معراج کا سفر جو آپ نے کیا تھا، مکہ سے آپ پہلے بیت المقدس ہی گئے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کہا۔ اقصیٰ یعنی دور کی مسجد۔ تو اسی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کہا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی امامت کروائی۔ پھر وہیں سے براق سے آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، اور پھر آپ واپس وہیں آئے، اور پھر وہاں سے آپ مکہ آئے۔ تو اس لحاظ سے بھی وہ جگہ جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت قیمتی جگہ ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ صرف 3 جگہ کی زیارت کرنا ہمیں الاؤڈ ہے۔ ایک تو ہم مسجد حرام یعنی مکہ، وہاں ہم جا سکتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک نماز کی اس کی جو ثواب ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ پھر مسجد نبوی یعنی مدینہ، سیکنڈ وہ جگہ ہے، وہاں پر ایک نماز 1,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور تھرڈ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ، یعنی وہاں پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے اتنی قیمتی جگہ ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ جو ہیکل سلیمانی ہے، یہ جو بنایا گیا تھا، یہ بعد میں ڈسٹروائے ہو گیا تھا۔ اب اس کی ہسٹری انشاءاللہ ہم جب ہسٹری آف بنی اسرائیل پڑھیں گے تب ہم اس کے بارے میں اچھی طرح سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا کام تھا کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ بنوائی۔ مسجد اقصیٰ کی پہلی تعمیر یعقوب علیہ السلام نے کروائی تھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہیکل سلیمانی بھی تعمیر کروایا، جس کو سولومنز ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تابوت سکینت یا آرک آف کووننٹ رکھا گیا ہے۔ داؤد علیہ السلام اس کو بنوانا چاہتے تھے تاکہ تابوت سکینت ایک جگہ محفوظ ہو، لیکن وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکے، جسے بعد میں سلیمان علیہ السلام نے پورا کیا۔ یہ ہیکل سلیمانی ہے، یہاں پر تابوت سکینت رکھا گیا تھا۔ اب جو ہے ابھی پریزنٹ میں صرف اس کی ایک دیوار بچی ہے، اور اسے ٹیمپل ماؤنٹ کہا جاتا ہے، دیوار گریا۔ یہاں پر کھڑے ہو کے یہ جیوز عبادت کرتے ہیں اپنی، بس ان کی اب یہ دیوار ہی بچی ہے بس۔ یہاں یہود تورات پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہود آج تک اس کو مقدس پاک سمجھتے ہیں۔ یہ مسجد اقصیٰ ابھی جو پریزنٹ ہے، یہ مسجد اقصیٰ جو بنی ہوئی ہے اس کے یہ قریب ہے۔ جب یروشلم پر اٹیک ہوا تو یہ ختم کر دیا گیا پورا۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ ٹیمپل آف سولومن کی صرف ایک دیوار بچی ہے، جسے یہ ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، جو ابھی مسجد اقصیٰ کے پاس ہے۔ وہاں یہ عبادت کرتے ہیں، اپنی دعائیں ایک پیپر پر لکھ کر دیوار کے سٹونز کے بیچ میں پھنساتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ان کی دعائیں اس طرح سے قبول ہوں گی۔ یہ جو ہے ابھی پریزنٹ جو ہے مسجد اقصیٰ ہے۔ پھر ان کا ماننا ہے کہ اس دیوار میں ایک دروازہ ہے، وہاں سے ان کا مسیحا آئے گا، جس کے ساتھ مل کر یہ جنگ کریں گے اور پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ اور وہ مسیحا کون ہوگا ان کا؟ وہ دجال ہوگا، جس کا یہ انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ جہاں ابھی مسجد اقصیٰ ہے وہاں ان کا ٹیمپل آف سولومن تھا، اس لیے یہ مسجد اقصیٰ کو ختم کر کے وہاں پھر سے ٹیمپل آف سولومن بنانا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار مسجد اقصیٰ پر اٹیک کرتے ہیں۔
اور ان کا ماننا ہے کہ ان کا جو تابوت سکینت ہے بہت سالوں سے گما ہوا ہے، تو ان کو لگتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دبا ہے، اس لیے وہ اس کو کھودتے رہتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں اور بار بار مسجد اقصیٰ پر اٹیک کرتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ کے پاس بنا ہوا ہے، یہ ڈوم آف راک ہے، یہ الگ چیز ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ اس کے اندر وہ چٹان ہے جس پر سے آپ معراج کے لیے گئے تھے، آسمانوں کی سیر کرنے گئے تھے، اس پر وہ چٹان ہے۔ اور یہودی اور کرسچن کیا مانتے ہیں؟ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہ چٹان ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اسحاق علیہ السلام کو ذبح کیا تھا۔ ان کا ماننا یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا تھا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے تھے، اور پھر ہم حج کرتے ہیں وہ ساری اس پر، تو یہ مانتے ہیں ایسا کہ نہیں، وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ یہ تو وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے دو بھائیوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں اور پھر ان کی اولادوں میں بھی دشمنیاں ہوتی ہیں، تو سیم یہی چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یعقوب علیہ السلام، اور یہ پوری نسل جو ہے بنی اسرائیل ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں صرف اور صرف صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ وہ جو ایک طرح کا ڈسپیوٹ جو چلا آ رہا ہے، وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو کیونکہ سارے پیغامبر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں ہی پہنچائے، تو ان کو امید تھی کہ جو آخری پیغامبر آئیں گے وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آ گئے تو انہوں نے ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ آخری پیغامبر ہیں، جبکہ ان کو بہت اچھے سے پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغامبر ہیں، لیکن یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا۔ تو یہ ڈوم آف راک ہے، یہ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، کرسچنس کے لیے بھی۔ مسجد اقصیٰ کے پاس ہی ڈوم آف راک ہے، وہ مسجد جس کے اندر راک ہے بڑا سا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آسمانوں میں گئے تھے۔ اکثر پکچرز میں یہ ماسک دکھائی جاتی ہے جس کا ٹوم گولڈن ہے، اور ڈوم کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، جبکہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، مسجد اقصیٰ یہ ہے۔ جیوز مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب دکھا تھا تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی اسی ڈوم آف راک پر کی تھی۔ یہ لوگ اندر ہی اندر کھدائی کر کے ٹیمپل آف سولومن کی فاؤنڈیشنز اور تابوت سکینت ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو یہ اپنے لیے بہت مقدس سمجھتے ہیں۔ اس کی پوری ہسٹری ہے، انشاءاللہ جب ہم ہسٹری آف بنی اسرائیل کریں گے تب ہم اس کو بہت اچھے سے ڈسکس کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب، یعنی مکہ کی جو مسجد ہے وہاں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے بھی بہت مقدس ہے، کیونکہ پہلے مسلمان بیت المقدس یعنی یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر اللہ کا حکم ہوا کہ کعبے کی طرف رخ کرو، تو یہ اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ کب بنی اس طرح سے اور مسلمانوں کے پاس کب آئی، یہ ہم انشاءاللہ جب ہسٹری آف بنی اسرائیل میں پڑھیں گے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں سارے پیغمبروں کو نماز پڑھوائی، پھر معراج سے واپس یہیں آئے، پھر مسجد اقصیٰ سے واپس مکہ گئے، تو یہ اتنی امپورٹنٹ مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اب یہ کرسچنس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے یروشلم جو ہے، پھر کرسچنس کے لیے بھی یہ جگہ بہت مقدس ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد یہیں آئے، یہیں کروسیفائی کیے گئے، ان کا ایک چرچ بھی ہے اس جگہ پر۔ بیت المقدس فلسطین وہ جگہ ہے جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا
کہ ہم نے اس جگہ بہت برکتیں رکھی ہیں۔ یہ ساری پیغمبروں کی جگہ، سارے پیغمبر جو ہیں وہ یہیں آئے، جتنے بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے وہ اسی جگہ پر آئے، اس لیے یہ جگہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی طاقت، پاور اور قدرت عطا فرمایا تھا کہ لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک انسان تھے، اور موت ہر انسان کو آتی ہے۔ انسان چاہے کتنی بھی پاور حاصل کر لے، چاہے کتنی بھی سکسس حاصل کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 30 میں، بے شک خود آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں، یعنی ہر ایک انسان جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا بھی موت کا وقت آیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا میریکل بنا دیا، موت کا وقت۔